اللہ اپنے جس محبوب بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، تو ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں ایک آواز غیب سنائی کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی یہ آواز سن کر خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کے ذریعے ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں، تو اس خواب کے بعد آپ کے پاس جتنے بھی اونٹ، بکریاں اور جانور تھے سب راہ خدا میں قربان کر دیے۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر شکر ادا کرتے ہیں اور آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز غیب آتی ہے، اے ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا بیٹا اسماعیل ہے، کیا اللہ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ عشق اور محبت کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیق سے؟ بس جیسے ہی یہ خیال آیا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ اٹھتے ہیں اور اپنی پیاری بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے ہاجرہ، میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر، اچھا لباس پہنا اور خوشبو لگا، کیونکہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے دوست کی دعوت پر لے کر جاؤں گا۔ بیوی ہاجرہ علیہ السلام خوش ہو کر اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کرتی ہیں اور اچھا لباس پہنا کر، خوشبو لگا کر حضرت اسماعیل کو تیار کرتی ہیں۔ پھر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان گاہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس جیسے ہی آپ قربان گاہ کی طرف جاتے ہیں، اتنی دیر میں شیطان مردود آپ کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے، اے ہاجرہ، کیا تجھے معلوم ہے ابراہیم تیرے بیٹے کو اپنے دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ اسے مارنے لے جا رہا ہے؟ بیوی ہاجرہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو بھلا کیوں ماریں گے؟ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر شیطان نے کہا، شاید تو نہیں جانتی، اس نے خواب دیکھا کہ اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر، اور وہ اسے قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ شیطان کی یہ بات سن کر بیوی ہاجرہ علیہ السلام فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوں تو وہ اللہ کی راہ پر قربان۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، پھر ان سے کہنے لگتا ہے کہ اے اسماعیل، کیا تمہیں معلوم ہے تمہیں اپنے والد ابراہیم تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو شیطان کی یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہنے لگے کہ اس سے بہتر میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑے۔ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہارا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اور کنکریاں اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان مردود کو پتھر اور کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر دونوں باپ بیٹے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگتے ہیں، اے اسماعیل، آج میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ اللہ کی محبت موجود ہے۔
آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہنے لگتے ہیں، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا بات ہوگی کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرے۔ لیکن بابا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ جب میرا گلا کٹے گا اور میں تڑپوں گا تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قربان کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیں۔ بس یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھ کر اپنی آنکھوں میں پٹی باندھتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے پر رکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ فرماتے ہیں، اے اللہ، دیکھ، تو نے مجھے ایک اسماعیل عطا کیا۔ اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل بھی عطا کرتا تو میں سب اسماعیل تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ بس یہ کہہ کر جیسے ہی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو اپنے بیٹے کے گلے میں پھیرنے لگے، اتنے میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا، جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے پھیرتے جیسے ہی چھری پھیری خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سالم کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ اور پھر آواز غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید قربا اور عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر، سلام ہو بیوی ہاجرہ سلام العلیہا پر۔